آج دو مقدمات جو سپریم کورٹ میں جن کی سنوائی ہوئی ہے ان کے حوالہ سے عماد یوسف جو پریزیڈنٹ ہیں ARY کے، ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا جس میں ویجنگ وار، میوٹنی اور پتہ نہیں کون کون سے دفعات اس بنا پر لگائے گئے تھے کہ 8 اگست 2022 کو ایک پروگرام ARY نے یہاں نشر کیا تھا اور اس میں شہباز گل نے کچھ ایسی باتیں کہی تھیں جس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایک سٹی میجسٹریٹ اسلام آباد نے پرچہ درج کیا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے توسط سے، اور اس پر جو ہے سنوائی ہم نے کواشمنٹ کی درخواست پہلے ہائی کورٹ میں کی تھی اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کواشمنٹ کی درخواست ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کی تھی، جس کے خلاف ہم نالش لے کر سپریم کورٹ میں آئے تھے۔ تو سپریم کورٹ کی پہلے جو بینچ تھی 3 رکنی بینچ، انہوں نے ہماری پٹیشن کو نوٹس ایڈمٹ کیا تھا اور نوٹس دیا تھا وفاق کو اور سرکاری ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کہ وہ اس کا جواز جسٹیفائی کریں کہ یہ کیس عماد یوسف کے خلاف ARY کے ہیڈ کے خلاف جو ہے اپنا پریزیڈنٹ ہے ARY کا جو کراچی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے خلاف کیسے آپ نے درج کر دیا، جبکہ ڈسکلیمر ہوتا ہے ہر پروگرام کا کہ جو بھی اس میں ایک گیسٹ آتا ہے اس کا کہے ہوئے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری انتظامیہ پر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرکیف یہ جب مقدمہ درج ہوا تو پاکستان کی نہ صرف ساری جرنلسٹ برادری نے، پریس اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے اس پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا، بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کو یہ متصور کیا گیا کہ یہ میڈیا کا، آزاد میڈیا کے گلا دبانے کے مترادف ہے، جو نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، آرٹیکل 19 جو یونیورسل ڈیکلیریشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ آرٹیکل 19 جو ہمارا آئین کا ہے اس کی بھی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اسپیچ اور انفارمیشن، اس کی بھی وائلیشن میں ہے۔ تو یہ جب ہوا تو آج اس کی سنوائی نوٹس کے بعد لگا ہوا تھا، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے اور انہوں نے پھر 2 تاریخیں جو پہلے جس طرح ہوئی تھیں اس پر انہوں نے التوا کے لیے پھر استدعا کی، لیکن اس التوا کی استدعا کو جج صاحبان نے کہا کہ آپ کو بہت موقع مل چکے ہیں، آپ بتائیے ان کے خلاف شہادت کیا ہے۔ تو شہادت جب کی بات آئی تو ایک اس میں ٹرانسکرپٹ کی دکھایا گیا، اور وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ایما پر ایک زیر تعمیر کوٹھی سے ایک ڈائری برآمد کی گئی، ایک میز سے زیر تعمیر کوٹھی سے، اور اس ڈائری میں یہ ٹرانسکرپٹ ایک ڈاکیومنٹ برآمد ہوا جس کے اوپر عماد یوسف کا نام لکھا ہوا تھا باقیوں کے۔ تو جج صاحبان کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں عماد یوسف کا نہیں۔ تو کیا عماد یوسف نے پروگرام میں اس کا نام عماد یوسف کا آیا؟ کہ جی وہ بھی نہیں آیا۔ تو اس سے برآمدگی ہوئی؟ نہیں جی برآمدگی بھی اس سے نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس پر لطیف کھوسا کا نام لکھ لیتے تو آپ پھر لطیف کھوسا کو پکڑ لیتے، یا کسی اور کا نام لکھ لیتے تو آپ اس کو ملزم بنا دیتے۔ تو یہ انہوں نے کہا کیا یہی شواہد ہیں، یہی ثبوت ہے، یہی اس کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں۔ تو تفتیشی موجود تھا مصر سے، انہوں نے کہا آپ تتمہ بیان پڑھیں، اور جب تفتیشی نے تتمہ بیان مدعی کا پڑھا تو اس میں صدف عبدالجبار نے پروگرام کیا تھا، خاور گھومن اس کے کوآرڈینیٹر تھے، اس کے جو ہے ارشد شریف جو ہے وہ تھے، اور اسی طرح جو ہے باقی دیگر اشخاص کا نام بھی تھا، باقی ساروں کو جو ہے بری الذمہ کر دیا۔ اور اس شخص کو جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ چیف کوآرڈینیٹر تھا ARY کے پروگرامز کا، لہذا اس کی جو ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، پروگرام جو ہے یہاں ہو رہا ہے، کر اس کو جو رہی ہے وہ آپ کی ملزم نہیں ہے، جو خاور گھومن جو اس کو کوآرڈینیٹر کر رہا ہے وہ ملزم نہیں ہے، وہ سارے بے گناہ ہیں۔ تو یہ عماد یوسف کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا شہادت بتائیے گا، تو کوئی شہادت ان کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے جج صاحبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں، لیکن اگر یہی شہادت ہیں تو آپ سوچ لیں
کہ اس کے بعد بھی کوئی جواز بنتا ہے. تو میں نے عرض کی کہ جناب اس سے بین الاقوامی طور پر بھی ہماری صحافی برادری پر, ہمارے جو ہے پاکستان کے امیج پر کہ یہاں بنیادی حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, یہ دنیا ساری میں ایک شور و غوغا ہے. اور پاکستان کے صحافی بھی اس سے اس قدر خائف ہو رہے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو اسی خوف کے تحت کہ ہمارے اوپر بھی ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان, یعنی اندازہ کریں میوٹنی, بغاوت, یہ اتنے بڑے بڑے دفعات وہ لیگسی لگا دی گئی جو 1923 میں جو تاج برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے جو قوانین میں ترمیم کی تھی یا بنائے تھے, ان کا جو ہے غوغا اور شوشہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے. اور ہماری تو اس میں بھی آرٹیکل سیکشن 196 ہے کہ سینکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ, تو سینکشن بھی اس کے خلاف نہیں تھی کوئی شہباز گل کی, اور سٹی میجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی سینکشن نہیں تھی. سو کسی انداز سے بھی یہ عماد یوسف یا کسی میڈیا چینل کے خلاف چینل یا ان کے کسی کوآرڈینیٹر یا کسی ان کے جو ہے آرگنائزر یا ان کے پریزیڈنٹ یا مالک کو بھی بنا دیا انہوں نے اس میں جو ہے اقبال صاحب کو بھی, تو وہ بھی ان کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا گیا تفتیش میں. عماد یوسف کو پک کیا گیا تھا اور یہ پک اینڈ چوز بھی یہ ڈسکرمنیٹری تھی, یہ بادی النظر میں یہ آئین کے متصادم تھی. بہرکیف اب انہوں نے 2 ہفتے کی تاریخ دی ہے اور کہا ہے کہ اس پر جو ہے حتمی فیصلہ کیجئے گا اور کریں گے. سو یہ بنیادی حقوق سے متصادم تھا اور اس میں آپ کی جو ہے جرنلسٹک برادری ساری انوالو تھی. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.